اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَتْ فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. درود پڑھیے محمد گزشتہ ہفتے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے کچھ سلسلہ کلام کا آغاز کیا گیا تھا. مومنین نے اصرار کیا کہ اس موضوع کو مزید آگے بیان کیا جائے اور میں نے بھی مناسب جانا کہ پھر فقہی درس تو ہمارے کنٹینیو انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور جو سالہائے گزشتہ و پیوستہ سے چلتے چلے آ رہے ہیں پھر وہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. اور بعد مجلس اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو فقہی وہ پوچھ لے بہرکیف، چونکہ اس موضوع کو جو انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہے اسے سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہماری اس زمانے کی زندگی، یعنی مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 14ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا 13ویں صدی، 12ویں صدی، 10ویں، 9ویں، یہ صدیاں جو گزشتہ ہیں، ماضی ہے، کیا ماضی کو فراموش کر دینا چاہیے یا ماضی کو یاد رکھنا چاہیے؟ ماضی اگر فراموش کر دیا جائے تو مستقبل کے معاملات طے کیسے ہوں گے، اور اگر ماضی سے سبق نہ لیا جائے تو مستقبل کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ اس کا ایک بہترین جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ماضی ادب کے اعتبار سے دو لفظوں پر منحصر ہے، ماضی قریب اور ماضی بعید. یعنی یہ جو پچھلا دور گزرا، یعنی مثلا میں تقریباً 1:40-41 ہوئی ہے تو 1:30 بجے ماضی تھا، 1:15 بجے ماضی تھا، 1 بجے ماضی تھا. یہ بحث شاید آپ کے لیے پرلطف نہ ہو، لیکن ملا صدر الدین شیرازی جنہوں نے حرکت جوہری کا نظریہ پیش کیا ہے، صدر المطالحین، فلسفے کے علماء میں ایک مانے ہوئے عالم دین، حرکت جوہری جنہوں نے نظریہ پیش کیا تھا، ظاہر ایرانی تھے، انہوں نے ماضی کے بارے میں بڑی بحث کی ہے. اور آغا حسن غدیری کی کتاب، یہ سب میرے پاس موجود ہیں، میں آپ کی دید کے لیے اسے لایا ہوں. یہ تاریخ جنت البقیع ہے آغا حسن غدیری صاحب کی، انہوں نے بھی ماضی پر بحث کی ہے. صرف میرے پاس ایک جواب ہے کہ اگر قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ماضی بعید کے واقعات کو رقم کیا ہے، یعنی جناب آدم
بہت ماضی بعید کی بات ہے. جناب نوح، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ و عیسیٰ، اصحاب کہف کا واقعہ، ذی الکفل کا واقعہ، اور ان سارے واقعات میں دو واقعات بڑے اہم ہیں. ایک جناب یوسف علیہ السلام کی تاریخ، اور ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. کون؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی والے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام. پروردگار یہ واقعات کیا قصے ہیں، پروردگار یہ کہانیاں ہیں جو بچوں کو سنائی جائیں، اور بچے سو نہ رہے ہوں تو جناب یونس کا قصہ سنا دیا جائے، اصحاب کہف کا واقعہ سنا دیا جائے، جناب خضر کی داستان سنا دی جائے. پروردگار صاحب حکمت ہے، اور اگر مچھلی اور جناب یونس، مچھلی جناب یونس اور ان کی قوم اور ان کا انبیاء کے خلاف تحریک چلانا، یہ سارے واقعات اگر ماضی کے آج قرآن میں بعنوان معجزہ رقم کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کو فراموش کر دینے والا طریقہ قرآنی کے خلاف عمل کرنے والا ہے. بات واضح ہو گئی؟ یہ میں نے ایک بہت دقیق بحث ہے، میں نے ابھی نام بتایا، شاید آپ نے نام علامہ رشید ترابی مرحوم سے تو سنا ہو. بعد کے خطبہ اور علماء اس قسم کی محنت کرتے نہیں رہے. البتہ علامہ طالب جوہری صاحب کا اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک طریقہ تھا، وہ قرآن مجید کو لے کر چلتے تھے. میں ان کی خدمت میں بھی کچھ ظاہر گزارشات کرتا رہتا ہوں. علامہ رشید ترابی مرحوم جنت البقیع کے بارے میں ایک تقریر کرتے ہیں. چونکہ آج ظاہر ان کے انتقال کو 20 سالوں گزر گئے، لیکن جو ڈیٹا محفوظ ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ڈیٹا محفوظ رکھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. علامہ رشید ترابی مرحوم کے انتقال کے بعد آج کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 50 سال کے قریب ہو گئے. لیکن آج جنت البقیع پر ان کی ایک تقریر جو موجود تھی وہ میں نے سنی. اس تقریر کے اندر، پوری تقریر تو بیان نہیں کرنی مجھے، اس کے اندر مجھے ایک بات بڑی اہم لگی. انہوں نے ساحِ ستہ کا حوالہ دیا اور 6 کتابوں کے نام بتائے، اور ان کتابوں کے جو مؤلفین ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی تاریخ بھی بتائی، ان کا سن وفات بھی بتایا، جو علامہ رشید ترابی کا ایک طرہ امتیاز تھا. خدا ان کی قبر کو شاد کرے. بڑی محنت کی انہوں نے اپنی زندگی میں. ایک بات میں بیچ میں بتا رہا ہوں، جب میں حسینیہ سجادیہ میں یا حسینیہ سجادیہ کے سامنے سے کبھی گزرتا ہوں تو میں علامہ رشید ترابی کو فاتحہ، بس میں ہوں، سائیکل پر ہوں، اسکوٹر پر ہوں، گاڑی میں ہوں، فاتحہ ضرور پڑھتا ہوں. میں جب ٹاور کی طرف جاتا ہوں تو لائٹ ہاؤس کے پاس میں شہدائے عاشورہ کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں. جب میں ظاہر ہائی وے پر جاتا ہوں تو وادی حسین اور وادی زینب رکتا نہیں ہوں، لیکن گزرتے ہوئے فاتحہ ضرور پڑھتا ہوں. تو یہ سارے علماء کہ جنہوں نے محنت کی اور محنت کر کے یہ ثمر ہمیں عطا کیا. علامہ رشید ترابی مرحوم کی پوری تقریر میں بہت ساری باتیں بڑی اچھی اور اہم ہیں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، جو علامہ صاحب نے بیان کی ہے یہ ساری محنت ان کی ہے، اور ثواب بھی اللہ انہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور دیر آئے خدا نے ان کو بڑا نام بھی دیا اور وہ آج بھی زندہ ہیں. لہذا ایک دن میں سجادیہ مجلس پڑھنے گیا تو جناب وہاں تالا لگا ہوا تھا ان کی قبر کے باہر. میں نے خادم سے کہا کہ ذرا تالا کھولو، مجھے قبر میں جانا ہے اور قبر پر جا کر مجھے فاتحہ پڑھنی ہے. جناب میں گیا اور جا کر علامہ صاحب کی قبر پر وہ اشعار وشعار جو لکھے ہوئے ہیں علامہ اقبال وغیرہ کے، وہ تو معلوم ہے مجھے، کیونکہ میں خود جنازے میں بھی تھا، نماز میت میں بھی تھا، اور عقیل ترابی صاحب نے تقریر کی تھی، وہ تقریر بھی نشتر پارک کی مجھے یاد ہے. جلوس جنازہ وہ رضویہ سے نکلا، سجادیہ آیا
اور وہ جس چبوترے پر رکھا گیا تھا جنازہ، ظاہر ہے میں چھوٹا ضرور تھا لیکن یہ ساری باتیں مجھے یاد نہیں ہیں اور میں خود شریک تھا. لہذا جناب علامہ صاحب نے کہا کہ ساحِ ستہ میں مروان سے تو روایتیں ہیں، ابو ہریرہ سے تو روایتیں ہیں، ان قاتلین ائمہ سے تو روایتیں ہیں، لیکن اگر روایتیں نہیں ہیں تو آل محمد سے انہوں نے روایتیں نہیں لی ہیں. بڑی بحث کی انہوں نے اور ایک جملہ کہا کہ ساحِ ستہ کی 6 کتابوں میں ایک حدیث مشترک ہے جو ساری کتابوں کے اندر ہے. نسائی میں تو خود میں نے بھی دیکھی ہے اور بخاری کے اندر بھی میں نے دیکھی ہے، ترمذی اور مسلم اور سنن داؤد اس میں نہیں دیکھی میں نے، لیکن بخاری میرے پاس ہے، نسائی میرے پاس ہے، لہذا میں نے ان کتابوں میں بھی دیکھا. علامہ مرحوم نے حدیث کوٹ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. میں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. بتاؤ، علامہ رشید رابعی کا جملہ ہے، بتاؤ قبر فاطمہ کے انہدام سے نبی راضی ہوں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر انہدام قبر فاطمہ سے نبی اگر ناراض ہوں تو تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. علامہ رشید رابعی کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد علیہ. یہ کتاب ہے تاریخ مکہ اور یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ. یہ میں نے 2004 جب میں حج پر گیا تھا، اس زمانے میں مدینے میں جو جائے ولادت ہے وہاں لائبریری ہے. اب تو خیر میں 2018 میں جب گیا تھا تو تالا لگا ہوا تھا اور کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، لیکن 2004 حج کا زمانہ تھا. میں نے یہ کتابیں اسی مقام سے یعنی مدینے سے خریدی تھی. اس کتاب کو دارالاسلام یا دارالسلام ادارے نے چھاپا ہے اور یہ جدہ، مکہ، مدینہ اور جناب شارجہ، لاہور پاکستان کے وہاں کے سارے ایڈریسز اس کے اندر موجود ہیں. یہ تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ. جناب ابھی میں اس میں سے کچھ باتیں عرض کروں گا، میں زبانی بیان کر دیتا، لیکن بہتر ہے کہ جو میں نے اس زمانے میں جب میں حج پر تھا جبھی میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور میرے سائن بھی 2004 کے اس کتاب کے اندر اور اس کتاب کے اندر موجود ہیں، یعنی میں نے 2004 میں اس کا مطالعہ کیا تھا. صاحبان ایمان کتاب وہاں کی چھپی ہوئی ہے، ساری چیزیں وہاں کی ہیں. میں آپ کو شام لیے چلتا ہوں. شام الحمدللہ شہزادی کے حرم جناب سکینہ اور جناب رقیہ کے مزارات پر جانے کا موقع ملا، اور اس زمانے میں جب وہاں کی زیارتیں کی تو ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اور یہ جو پہاڑی سلسلہ تھا وہاں بس سے ہم اوپر گئے تو ایک قبر نظر آئی. یہ قبر شام میں ایک قبر ہے. ہم قبر کو دیکھتے رہے. 19 فٹ لمبی قبر. یہ قبر کائنات عالم کے پہلے شہید حضرت آدم کے فرزند ارجمن جناب حابیل کی قبر تھی. قبر کہاں ہے؟ شام میں ہے. ایک اور اپڈیٹ ہے جو میں آئین وہابیت نامی کتاب سے پڑھوں گا. پہلے میں بہت اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں تاریخ مدینہ سے بیان کر رہا ہوں. تو جناب علی تاریخ نے کوئی بات بیان کی. جناب تاریخ نے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. جناب حابیل کی شہادت کا تذکرہ بیان کیا. حتیٰ کہ دفن جناب حابیل کی پوری داستان قرآن مجید نے نقل کی کہ جناب قابیل کو کیا پتا، وہ تو ظالم ہو گیا، وہ قاتل ہو گیا، اور اپنے سگے چھوٹے بھائی کی میت اور لاش کو لے کر اپنے کاندھے پر حیران و پریشان گھوم رہا تھا.
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس میت اس لاش کا کیا کروں. تو جناب ایسے میں دو کوے آ گئے. کوے لڑے, کووں نے لڑائی کی. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. قرآن میں لفظ عراب کوے کے لیے استعمال ہوا ہے. جناب ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا, اور جو قاتل کوا تھا اس نے اپنے پیر سے زمین کو کھودا, اور کھودنے کے بعد مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیا. اے قاتل انسان, تجھے دفن کا طریقہ نہیں معلوم کہ انسان کو کیسے دفن کیا جاتا ہے؟ یہ کوا ہے کہ جس نے تجھے دفن کا طریقہ بتایا. اللہ اکبر, یہ دفن کا طریقہ دیکھیے. ابھی حجر اسود اور پوری اس کی داستان ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ترین بات ہے کہ جسے یاد رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. حضور سرور کونین نے جبل احد, جبل احد, احد کا پہاڑ, احد کا پہاڑ یا سید الشہداء امیر حمزہ دفن ہے, وہ تو ایک احاطہ بنا دیا گیا ہے. اب اگر آپ مین گیٹ کی طرف آ جائیں اور پیچھے دیکھیں, میں تبرہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, ورنہ یہاں پر تبرہ کا ایک نقطہ بڑا دلچسپ آتا ہے, اور وہ بھی قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے, لہذا وہ ہماری طرف سے تبرہ ہوگا بھی نہیں. پہلے یہ عبارت سن لیں تب آپ کو اندازہ ہوگا. حضور نے احد کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا. احد کا کیا مطلب؟ وہ پہاڑ, وہ ٹیلا کہ جہاں جنگ احد ہوئی تھی. نبی اکرم نے فرمایا, یہ کتاب میں نے بتائی ہے تاریخ مدینہ ہے, یہ ہمارے یہاں کی چھپی بھی نہیں ہے, یہ کوئی شیعہ رائٹر نہیں ہے, یہ میں نے خریدی مدینے سے, اور ظاہر ہے کہ یہ دارالسلام جو ادارہ ہے اس نے چھاپا ہے اس کو. یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کون؟ پہاڑ. کون؟ مٹی کا پہاڑ, تودے کا پہاڑ, کنکریٹ کا پہاڑ, بے جان پہاڑ جس کو آپ کہتے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں یہ میری کتاب ہوتی تو آپ کہتے ہیں شیعوں نے لکھ دیا. نہیں, یہ آپ کی کتاب ہے. یہ ایسا پہاڑ ہے, میں تو عبارت پڑھ رہا ہوں, یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نبی پہاڑ سے محبت کرتے ہیں, اور پلٹ کر پہاڑ نبی سے محبت کرتا ہے. تو جناب مزار فاطمہ کا مسمار کرنے والا ظالم اور وہ سارے ظالم سلطنت عثمانیہ کے ان فرما رواؤں کو ہٹا کر کہ جنہوں نے آل سعود سے جنگیں لڑی, جنہوں نے ابن تیمیہ کے نظریے کو باطل کیا, محمد ابن عبد الوہاب کے خلاف, ظاہر عثمانی سلطنت کے جو بادشاہ اور حکمران تھے انہوں نے جنگیں لڑی, اور کبھی کامیاب اور کبھی ناکام, ایک پوری تاریخ ہے ان لوگوں کی. لہذا جناب اگر یہ پہاڑ نبی سے محبت کرتا ہے, میں اس جگہ کو بہت پسند کرتا ہوں, یہ جگہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, تو میں نبی ہوں, یہ تو نبی نہیں ہے. لفظوں پر آپ نے غور کیا, میں تو نبی ہوں, یہ نبی نہیں ہے. یہ محبت کرتا ہے تو نبی کو پہچانتا بھی ہے, نبی کی معرفت بھی رکھتا ہے, نبی کے مقام کو بھی سمجھتا ہے, جبھی تو محبت کرتا ہے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. اب اگلے جملے سنیے, ظاہر ہے ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, لہذا ورنہ یہ پوری کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک لفظ بڑا دلچسپ ہے, احد کے آپ سے محبت کرنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر سے واپسی کے وقت جب پہاڑ بہت توجہ سے جملے سنیے, نہیں میں اپنی سپیڈ کو کم کر رہا ہوں. احد کے آپ سے محبت کرنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر سے واپسی کے وقت جب پہاڑ نبی کو دیکھتا تھا تو آپ کی ملاقات کے شوق سے پھولا نہ سماتا تھا. ظاہر محب ایسے ہی
ہوا کرتے ہیں. یعنی نبی آ رہے ہیں, احد کا پہاڑ دیکھ رہا ہے. احد کا پہاڑ, پچھلے ہفتے کی اگر تقریر آپ کو یاد ہو کہ جناب خلیفہ ثانی نے کہا یہ بے جان پتھر ہے, نبی نے اس کو بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں اس کو بوسہ نہ دیتا. اور جناب نبی اکرم آئے مدینے میں, ابھی مدینے نہیں پہنچے, مدینے کے قریب پہنچے, اور احد کا پہاڑ جناب راستے میں آ گیا. نبی اکرم کو احد کے پہاڑ نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ آپ کہتے ہیں بے جان پتھر. شہزادی کے مزار کو اس سے کمپیئر کرتے جائیے گا, میں ہر جملے میں صرف یاد دہانی کراؤں گا, لیکن یہ پورا خاکہ آپ کو سمجھنا ہے, ورنہ میں بولتا رہوں گا اور ظاہر شام ہو جائے گی, ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے. لہذا احد کا پہاڑ دیکھ رہا ہے کہ نبی آ رہے ہیں. تو جناب اگر پہاڑ دیکھ رہا تو فاطمہ زہرا جناب نبی اکرم کو دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کے پاس نبی سب سے آخر میں جاتے ہیں, سب سے پہلے آتے ہیں. تو جناب اگر ابھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ, تو جناب اگر احد کا پہاڑ نبی کو دیکھ سکتا ہے تو مزار فاطمہ, گنبد فاطمہ اور جناب وہ ساری چیزیں کہ جن کو مسمار کر دیا, ارے جناب یہ ظالموں کو بھی دیکھ رہی ہیں, زائرین کو بھی دیکھ رہی ہے. درود پڑھیے محمد علی آل محمد. بعض علماء نے کہا حقیقتاً اس میں, اس سے مراد احد کا پہاڑ, اس میں محبت رکھ دی گئی تھی جیسے, اب دلیل دے رہے ہیں, جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے والے پہاڑوں میں تسبیح رکھ دی گئی تھی, یا جیسے بعض پتھروں میں اللہ کا نور رکھ دیا گیا تھا. جناب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں ایسے مقام پر تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں میں اکیلا ہوں اور کوئی اور ذکر کرنے والا نہ ہو. جناب داؤد علیہ السلام نے زبور کی تلاوت شروع کی اور جناب دائیں بائیں جناب آوازیں آنے لگ گئیں, آوازیں اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو جناب داؤد نے دائیں بائیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یا اللہ میں نے تو دعا کی تھی کہ صرف میں تیرا ذکر کروں. پروردگار نے کہا کیا تم تنہا اکیلے میرا ذکر کرنے والے ہو؟ ارے اطراف کی زمینیں بھی میرا ذکر کر رہی ہیں, اطراف کے چرند پرند بھی میرا ذکر کر رہے ہیں. کیا آپ نے یہ قرآن کے سورے اور قرآن میں تسبیحات کو نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات والارض یسجد من فی السماوات والارض, اور یسبح للہ ما فی السماوات والارض. من اور ما کا فرق جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس رمز کو سمجھ جائیں گے. ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جناب یہ اگر ممبر, یہ ممبر ابھی بیان کر رہا ہوں, یہ ممبر جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ فرش جو مسجد کا فرش ہے, ہمارے بیٹھنے کو محسوس بھی کر رہا, ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. تو اگر یہ بے جان سمجھا جانے والا فرش اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو قبر فاطمہ جو آثار ہیں اللہ کی یاد کا, ہر لمحہ وہ ذکر میں مصروف ہے. درود پڑھے محمد اور آل محمد. ابھی میں نے دیکھیں تاریخ ہے, یہ تو کتابیں بھری بھی ہیں, میں خود 4 کتابیں لے کر آیا ہوں. 4 کتابوں میں سے 2 ہماری ہیں اور 2 ظاہر وہاں کی چھپی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو میں بات گزارش کر رہا ہوں, آپ نے شاید سنا ہو حضور سرور کونین نے جب مسجد النبوی بنوائی اور بنائی خود بھی, تو وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی, بہت چھوٹی سی مسجد. پھر حضور ہی نے اس مسجد کو وسیع فرمایا. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں یہ مسجد اور وسیع ہوئی, جہاں آج مسجد النبوی کے پیچھے والا صحن جناب, وہاں پر آپ کو 14 معصومین کے اسماء نظر آئیں گے. آپ کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ جائیں کہ جو
ان چیزوں کا شوق رکھتا ہو. مثلا میں تقریباً 7 مرتبہ عمرہ کرنے گیا. ایک حج کیا مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے ساتھ, 7 عمرہ. اور 7 عمرہ کا مطلب تقریباً روزانہ ہی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ مسجد النبوی جاتے تھے, رات میں جاتے تھے, نماز تہجد پڑھنے کے لیے جاتے تھے. مدینے میں آغا عمری کے گھر جاتے تھے. پھر ایک اور مسجد ہمیں مل گئی جو مومنین کی مسجد تھی, تو وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے, پھر پلٹ کر آتے تھے. تو مسجد النبوی میں سلطنت عثمانیہ نے جب مسجد کو وسیع کیا, کس نے کیا, کس سن میں ہوا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لہذا وہاں پر ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, 5ویں امام کا نام, 6 امام کا نام, 7ویں امام کا نام. میں نے یہ سارے اسما دیکھے اور فوٹو ووٹو بھی لیے ہیں. لہذا ہو سکتا ہے کہیں میرے پاس لیپ ٹاپ پہ رکھے ہوئے ہوں. تو اب جناب اس کے بعد چوتھا حصہ یہ سعودی بادشاہوں نے بنایا, اور یہ مسجد جو ہے بڑی وسیع اور بڑی خوبصورت ہو گئی. ایک طرف یہ چمک دمک اور ایک طرف وہ غریب قبریں کہ جہاں روشنی کا کوئی نشان نہیں ہے. صبح اور شام 2 وقت اسے کھولا جاتا ہے, فجر کے بعد, عصر کے بعد آدھا گھنٹہ. جو آ گیا سو آ گیا, نہیں آیا دروازہ بند ہو گیا. عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں یہ ساری باتیں نہیں بیان کرنا چاہ رہا. لہذا جناب مسجد کے اندر ستون بنے ہوئے ہیں. یہ ستون جو آج مثلاً کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں, سیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر بہت خوبصورت گول دائرے میں سونے کی طرح یہ جناب یہ ستون عائشہ ہے, یہ ستون وفود ہے, یہ ستون استراحت ہے. یہ ستون الگ الگ بنائے گئے. حضور کے زمانے میں بھی ستون تھے, یہ اسی کی کاپی ہے, اسی کی نقل ہے. لیکن جناب وہاں پر ایک درخت کا تنا تھا, درخت اور درخت کا تنا تھا. میں ابھی عبارت دے کے پڑھوں گا. میں دے کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ورڈ بائی ورڈ میری بات ریکارڈ ہو جائے. نبی اکرم یوں ٹیک لگاتے تھے, یوں ٹیک لگایا, اور حضور جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے. نبی اکرم یوں ٹیک لگاتے تھے. کہاں؟ درخت جناب تنا, وہاں ٹیک لگاتے تھے اور ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. ایک خاتون نے, عورتیں بھی آتی تھی نماز پڑھنے, دیکھا کہ نبی اکرم کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے آرام کا مقام نہیں ہے, تو اس نے خود یا اپنے بیٹے سے کہا کہ اس ڈیزائن کا ایک ایسا زینے والا ممبر بناؤ کہ حضور کو ذرا آرام ملے. جناب ایک ممبر بنایا گیا, اور جب پہلی مرتبہ نبی اکرم نے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر آ کر خطبہ دیا, تو پھر کیا ہوا؟ صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم جمعے کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے. ایک انصاری عورت یا مرد نے پیشکش کی, اے اللہ کے رسول, کیا ہم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی. تو انصار نے آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا. جب جمعے کا دن ہوا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے, تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ کر رونے لگا. نبی اکرم ممبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش میں لیا, تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے چپ کرایا جا رہا ہو. ماں بچے کو تھپکتی ہے, گہوارہ بناتی ہے, جھولے کی طرح ہاتھ کا جھولا بنا لیتی ہے, گہوارہ. جناب نبی اکرم نے اسے گود میں لے لیا اور جناب اسے تھپکنے لگے. اس کو کوئی انسان, حضرت علی, امام حسین نہیں, ایک درخت کا تنا. جناب نبی نہیں گئے وہاں, ممبر پر آ گئے. تو جناب نبی اکرم کی دوری کی وجہ سے یہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے چپ کرایا جا رہا ہو. تنے کا رونا ذکر اللہ سے محرومی کی بنا پر تھا, جسے وہ پہلے قریب سے سنتا تھا اور اب فاصلہ زیادہ ہو گیا. درخت کے تنے کے پاس چپٹ کر نبی خطبہ دے رہے ہیں تو قریب تھا, اب مثلا 2-4 فٹ پیچھے چلا گیا وہ ممبر,
وہ ممبر پیچھے ہو گیا تو فاصلہ ہو گیا. تو جناب جب فاصلہ ہو گیا تو اس تنے کو اچھا نہیں لگا کہ نبی کا خطبہ میں سن تو رہا ہوں لیکن فاصلہ ہو گیا. لوگ دور دور بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، درخت کہہ رہا ہے کہ اگر خطیب اگر کوئی خطاب کر رہا ہے تو دور مت بیٹھو، قریب آ کر بیٹھو. یہاں تک کہ اور امام ابن خزیمہ رحمت اللہ نے سیدنا انس کی روایت بیان کی ہے کہ وہ لکڑی کا تنا ایک مصیبت زدہ شخص کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. سنن داؤد، دیکھیں میں کتاب میں حوالے لکھے ہوئے ہیں، سنن دارمی میں سیدنا انس ہی کی روایت ہے کہ وہ تنا بیل کی طرح ڈکارنے لگا. بیل کی طرح، جیسے یوں امتیں ہچکیاں لیتے. مسند احمد، سنن دارمی اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابی ابن کعب، یہ سیدنا ویدنا میں نے صرف عبارت پڑھی ہے. ابی ابن کعب منافق تھا، ہم اسے سیدنا نہیں کہیں گے. یہ سیدنا کوئی آل رسول نہیں ہے. یہ تو سیدنا بلال کو بھی کہتے ہیں. بلال کیسے سیدنا ہو گئے؟ سیدنا فلاں، سیدنا فلاں، سیدنا فلاں. یہ سیدنا کے معنی احتراماً ہے، سید سیادت نہیں ہے. لیکن چونکہ کتاب میں لکھا ہے تو میں نے اس حق کو ادا کیا کہ میں نے لفظ نہیں بدلا، لہذا کتابوں کے نام ہو گئے. اور ابی ابن کعب کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزر کر ممبر کی طرف چلے تو تنا اس یا اس زور سے رویا کہ وہ پھٹ گیا اور دو حصے ہو گیا. یعنی تنا رویا اور رو کر دو حصے ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ جناب ہر درخت کو کاٹ دو، ہر درخت سے پتا توڑ دو. نہیں جناب، روایت کے اندر آیا ہے کہ درخت کاٹو مت، درخت اگاؤ، پتا توڑو مت. ہاں، اگر اس پتے سے کوئی دوائی بنانی ہے، اس پتے کو جانور کے چارے کے لیے استعمال کرنا ہے تو توڑو. میں حدیث پڑھوں گا کبھی، میرے ذہن میں ہے، لیکن موضوع سے ہٹ کر ہے کہ درخت کیا ہوتا ہے اور درخت کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اور آج یہ جو کورونا چل رہا اور پھر پھیلنے لگا ہے، اس کورونا کو دفع کرنے کا ایک طریقہ زیادہ سے زیادہ درخت اگانا ہے. لہذا یہ ایک چیز ہو گئی. غرض تنے کے رونے کا واقعہ انتہائی مشہور ہے اور اس کی احادیث متواتر ہیں. متواتر ہیں، یہ لفظ متواتر ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو سرسری مجلسیں سنتے ہیں، سرسری درس پڑھتے ہیں. یہ متواتر کا مطلب ہوتا ہے تواتر، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں تواتر. تواتر کے ساتھ یہ بات آئی ہے. صحیح روایات کی پابندی کرنے والے تمام محدثین نے اسے اپنی صحاح میں بیان کیا ہے. نیز اس واقعے کو 10 سے زائد صحابہ نے بیان فرمایا ہے. تو جناب اگر درخت کا تنا نبی اکرم کی دوری کو برداشت نہ کر سکے تو جو اتصال ہو جائے، اتصال جناب وہ زمین جو عکس سے نوری جسم فاطمہ کو جذب کر لے، وہ اس غم کو کیسے برداشت کر سکے گا. لہذا جناب اس کے بعد میں آگے چل رہا ہوں. بہت سارے کمنٹس ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں اور چیزیں گزارش کرنے جا رہا ہوں. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. اب لفظ مدینہ، اب یہ پوری تاریخ ہے لیکن میں صرف کام کی باتیں پڑھ دیتا ہوں. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے. اے اللہ ہمارے غلہ و پیداوار میں برکت عطا فرما. یہ نبی اکرم کی دعا ہے. اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق بنا دے اور اس کا موسمی بخار جحفہ میں منتقل کر دے. مدینے کی بلاؤں کو، مدینے کے بخار کو، مدینے کی سختیوں کو جحفہ منتقل کر دے، مدینہ مامون ہو جائے. یہ نبی اکرم کی مدینے کے لیے دعا ہے. دیکھیں امام بارگاہ ایک الگ چیز ہے، مسجد ایک الگ چیز ہے. ماربل تو وہی لگا ہوا ہے، فرش تو ویسا ہی بنا ہوا ہے. شاید ہو سکتا ہے وہ زیادہ قیمتی پتھر لگاؤ، لیکن مسجد کو نجیس کرنا حرام ہے. اگر امام بارگاہ نجیس ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مسجد کو
نجس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ مدینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے اس شخص کی مذمت فرمائی ہے جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، صرف ڈرائے، یعنی مثلا کھلونے والی پسٹل لے کر آ جائے اور ڈرائے کسی کو۔ نبی اکرم نے کھلونے کی پسٹل ہے، وہ پلاسٹک کی، حقیقی پسٹل نہیں ہے، کھلونے والی پسٹل، ڈرا رہا ہے۔ اس نے جناب کو ایسے ہی دھماکہ کر دیا، پٹاخہ چھوڑ دیا، ڈرائے، خوفزدہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یا ان سے مکر کرے۔ صحیح بخاری میں عائشہ بنت سعد کی روایت ہے کہ جناب آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا میں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے گا وہ اس طرح ناپید ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گل ہو جاتا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ رسول اللہ نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کرنا خود جناب کو خوفزدہ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ اہل مدینہ کوئی ہے، کسی نے خوفزدہ کیا تو جناب علی نہیں، فاطمہ نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، یہ ایک عام مسلمان، ایک عام مسلمان نبی اس کو اگر کوئی خوفزدہ کرے تو جناب گویا ایسا ہے کہ اس نے نبی اکرم کو خوفزدہ کیا، یہ عام ایک مدینے کا رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کوئی فرض یا نفل قبول نہیں فرمائیں گے۔ اب یہ ان کا طریقہ تھا، ان کا جملہ تھا، یعنی اللہ نہ ان کی کوئی فرض نمازیں قبول کرے گا نہ نافلہ نمازیں قبول کرے گا۔ کون؟ جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا۔ اور جو مدینے کی نبی کی بیٹی پارہ تن فاطمہ، جگر گوشہ رسول، ارے وہ فاطمہ کہ جس کی تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور جناب ان کے گھر پر لکڑیاں آ جائیں، ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور ان سے کہا جائے ہم جلا دیں گے، ہم جلا دیں گے، ہم جلا دیں گے، اور فاطمہ کہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام فرنا لیالیا، تو جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو فاطمہ زہرا کو فقط خوفزدہ نہیں کر رہا، جو تعزیہ نہ مار رہا، جو تھپڑ مار رہا، ارے جو در گرا رہا، جو محسن کو شہید کر رہا، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ الامان الحفیظ۔ جو شخص اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے گا اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت بھیجے گا۔ سارے فرشتے، کتنے فرشتے، کائنات میں کتنے انسان ہیں، ہم لوگ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آل محمد کے چاہنے والے، سنی ہو یا شیعہ، جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، سنی شیعہ عقیدے کی بات نہیں ہے جناب، ان سب کی لعنتیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے در فاطمہ پر لکڑیاں جمع کی اور فاطمہ زہرا کے گھر کو جلایا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض یا نفل قبول نہیں فرمائیں گے۔ جس شخص نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا یوں سمجھے اس نے خوفزدہ کیا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اس طرف اشارہ کیا، کس طرف اشارہ کیا؟ اب آپ سنیے۔ اور ایک حدیث میں سیدنا جابر سے یوں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہلاک اور برباد وہ شخص جس نے رسول اللہ کو خوفزدہ کیا۔ حضرت جابر کے دونوں بیٹوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے استفسار کیا، سوال کیا، ابا جان رسول اللہ تو وفات پا چکے ہیں، آپ کو خوفزدہ کرنے کا کیا مطلب؟ سیدنا جابر نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا جس نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا اس نے مجھے خوفزدہ کیا۔ تو وفات کے بعد اہل مدینہ، تو مدینے میں تو علی بھی رہتے ہیں، مدینے میں تو فاطمہ رہتی ہیں، مدینے میں تو حسن رہتے ہیں، مدینے میں تو حسین رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ میں نے تاریخ مدینہ کے کچھ صفحات کے کچھ اقتباسات پیش کیے ہیں، بس بہت وقت ہوا، آخر کلام کی طرف جا رہا ہوں۔ اور یہ کتاب جو ہے آئین وہابیت، آغا استاد جعفر سبحانی کی کتاب ہے۔ ایک دن ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا اور ان سے ملاقات دی ہوئی۔ جب جزیرہ نمایاں عرب میں، بس آخری بات، جب جزیرہ نمایاں عرب میں
اسلام کے نور نے پھیلنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ اس نور ہدایت کی کرنوں نے مشرق وسطیٰ کے ایک بہت بڑے خطے کو اپنے حصار میں لے لیا، تو اس زمانے میں بھی وہ انبیاء ما سبق جن کے مدفن معلوم تھے، ان پر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ نہ صرف چھت یا صاحبان موجود تھے، بلکہ ان انبیاء ما سبق کی قبروں پر گنبد وغیرہ بھی تھے، اور قابل ذکر یہ امر ہے کہ عصر حاضر میں بھی ان انبیاء برحق میں سے کچھ کی قبور پر گنبد یا عمارتیں موجود ہیں۔ مکے میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو گول یو ٹرن والی جو دیوار بنی ہوئی ہے جس کے اندر سے طواف کی اجازت نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، وہ پوری ایک ہسٹری ہے کہ جناب کب آگ لگی خانہ کعبہ میں، کب اسے توڑا گیا، کب اس کا حجر اسود نکالا گیا، یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ لہذا حکم ہے کہ جناب اس دیوار کے باہر سے طواف کیا جائے، دیوار کے باہر، یعنی وہ جو گول یو ٹرن ہے اس کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ہے اور جناب حاجرہ کی قبر ہے اس کے نیچے، تو جناب علی موجود ہے۔ اس کے علاوہ شوش نامی علاقے میں حضرت دانیال، اور عراق میں ظاہر ہے کہ وادی السلام اندر جو قبرستان ہے، جو بھی عراق گئے ہیں، جو نہیں گئے خدا انہیں سہولتیں عطا کریں، وہ زیارات کریں۔ وادی السلام میں 2 نبیوں کی قبریں آمنے سامنے، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یونس اور حضرت ذوالکفل کی قبریں آج بھی مرجع خاص و عام ہیں۔ نیز حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف کی قبریں، جن کے اجساد کو جناب موسیٰ نے مصر سے بیت المقدس منتقل کیا تھا، ان کی قبریں نہ صرف یہ کہ مقبوضہ اردن کے علاقے میں آج بھی موجود ہیں، بلکہ ان قبروں پر تعمیر شدہ عمارتیں اور گنبد بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مزید برآں حضرت حوا کی قبر بھی جدہ میں موجود ہے، جس کے آثار کو آل سعود نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد مٹا دیا ہے۔ جدہ میں حضرت حوا، تو نبی کے زمانے میں حضرت حوا کی قبر تھی، اور بعد کے ائمہ کے زمانے میں جناب حوا کی قبر تھی۔ جناب ابراہیم کا وہ پہاڑ کہ جس پر منجنیق کے ذریعے آگ لگائی گئی تھی، وہ پہاڑ آج بھی عراق کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ زیارت کرنے والے جب جاتے ہیں تو وہ پہاڑ بھی دیکھتے ہیں۔ تو جناب علی قرآن میں جب ذکر آیا، اگر اس کی کوئی کاپی ہو، آج یہ کیمرے بن گئے، کیا شاہ سلیمان کیمرے کے فوٹو نہیں کھینچتے؟ کیا انہوں نے جدہ میں ایک میوزیم نہیں بنایا؟ آپ چلے مکے سے راستے میں جائیں اور زیارتیں کرتے کرتے جائیں۔ ارے آپ کو زبیدہ کی نہر کا پتہ نہیں ہے کہ جناب وہ پوری نہر جہاں حاجیوں کے لیے، زبیدہ کون تھی، کیا تھی؟ ظاہر مامون کی ماں تھی، مامون رشید عباسی کی ماں، اور ہارون رشید کی بیوی تھی۔ زبیدہ نے بہلول سے جنت خریدی تھی۔ زبیدہ کے حوالے سے ایک پوری نہر کا تذکرہ، ظاہر ہے وہاں جب ہم جاتے ہیں اور زیارتیں کراتے ہیں لوگوں کو، یا ہم نے جب کی علماء کے ساتھ اور اب ہم کراتے ہیں، تو ہم بتاتے ہیں کہ جناب یہ پوری نہر، یہ جو ملکہ تھی زبیدہ نامی، ہارون کی بیوی، اس نے جناب وہ نہر وہاں پر وہ پانی کی پائپ لائن ڈال دی۔ تو اب جناب علی آج ماڈل جو پرانا مکہ ہے، اس کا ماڈل کیا اس میوزیم کے اندر موجود نہیں ہے؟ کراچی کا میوزیم تو تھکا ہوا میوزیم ہے، ہم گئے اسکول کے زمانے میں یا جوانی میں کبھی 1-2 دفعہ گئے، لیکن لاہور کا میوزیم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ جائیں کبھی لاہور تو لاہور جا کر میوزیم دیکھیں، جہاں اور چیزیں ہم دیکھنے جاتے ہیں۔ اور جناب آپ جائیں بادشاہی مسجد کے اندر، اور وہاں کا ایک چھوٹا سا میوزیم کہ جہاں پر جناب رسول اللہ کے نالین رکھے ہوئے ہیں، جہاں رسول اللہ کے دستانے رکھے ہوئے ہیں، جہاں رسول اللہ کی وہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے تھے، اور قرآن مجید سجے ہوئے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ داتا دربار میں چلے جائیں، جناب علامہ اقبال کے مزار میں چلے جائیں، میں تو شاہی مسجد کی بات کر رہا ہوں، میوزیم کے اندر چلے جائیں۔ رسول اللہ کا جوتا، جناب جب ہم ان آثار کو دیکھتے ہیں تو زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ جب زمانہ یاد آئے گا تو سوال ہوگا یہ کون تھی؟ کہ فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا، ان کی عمر کیا تھی؟ کہ 18 سال۔ 18 سال میں کیا ہوا تھا؟ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی تھی؟ کہا ارے دروازہ گرایا گیا تھا۔ کس نے گرایا تھا؟ فلاں نے گرایا تھا۔ ارے تاریخ مٹا دو، تاریخ دفن کر دو تاکہ ظالموں کے نام ختم ہو جائیں۔ تو تم لاکھ محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، لیکن ان کی محبت دل میں آ نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اور اللہ نے ہمیں چنا ہے،
لہذا جب اللہ نے ہمیں چنا ہے ہم ذکر فاطمہ کی مجلسوں کو زندہ رکھیں گے اور فاطمہ کا نام روشن کریں گے۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آفات سماوی ارضی سے محفوظ فرما، تمام دشمنوں کو پروردگار نیست و نابود فرما، مکر کرنے والوں کے مکر کو ان کی طرف پلٹ دے، پروردگار سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کو ان کی طرف پلٹ دے، عزاداری سید الشہداء کا تحفظ فرما، مومنین کرام کو صحیح معنوں میں عزاداری کرنے کا شرف نصیب فرما، پروردگار خلوص کی دولت نصیب فرما، ہماری تمام مسائی کو قبول فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔